سیگمنٹ ہمارا صراط مستقیم، دیکھتے ہیں کہ آج کس مسئلے کی کس انداز میں نشاندہی کی گئی ہے۔ اتنی ساری شاپنگ رہتی ہے، ابھی کیسے کریں گے؟ آپ ہیں کہ مجھے پیسے ہی نہیں دے چک رہے۔ ہو جائے گا سب کچھ، میں تمہیں کل ہی کچھ اور پیسے دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ دیکھو ویسے میں سوچی تھی اس بار شادی پر نئے کڑے پہنوں، جوڑے کے ساتھ بہت اچھے لگیں گے، اور پھر اس کی ساس بھی دیکھے گی تو فراز، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سجاد کی نوکری چلی گئی ہے، ہماری تھوڑی سی مدد کر دو۔ دیکھیں ہم نے کوئی فلاحی مرکز تو کھول کے نہیں رکھا ہوا کہ ہر کسی کی مدد کرتے تھے، ویسے بھی نہ ہی آپ کے بھائی کے پاس کوئی قارون کے خزانے موجود ہیں کہ نکال کر ہر کسی پر لٹاتے رہے۔ خاص طور سے اب تو میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، 100 خرچے ہیں۔ ایسے تو نہ کہو، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کل سے بچے بھوکے ہیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں جیسے ہی سجاد کی نوکری لگے گی نا، میں لوٹا دوں گی تمہاری رقم۔ سامع بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میرے پاس سے کچھ بھی نہیں ہے، انایا کی شادی سر پہ ہے، میرا ہاتھ پہلے ہی تنگ ہے، میں کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا۔ تمہاری پھوپھی چلی جائے تو دروازہ بند کر لینا۔ کیا حسین فنیشنگ کی ہے ماشاءاللہ نفیس بھائی نے۔ میں آپ کو کہہ رہی ہوں فراز، ہماری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کی شادی پر کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے، میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی جب اپنے سسرال جائے تو اس کا سر فخر سے اونچا رہے۔ اچھا بھائی اچھا، تم فکر مت کرو، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے گی، بلکہ میں ایک بات سوچ رہا ہوں، کیوں نہ ہم علی کو تحفے میں بائک دے دیں؟ ہاں یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ ہاں کیا بات؟ مجھے میرا حق چاہیے، تم بے شک میری کوئی مدد نہ کرو، مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مگر مجھے اپنے ابا کے گھر میں سے اپنا حصہ چاہیے۔ یہ بات میں بہت سوچ سمجھ کے کر رہی ہوں، اور یہ میرا شرعی اور قانونی حق بھی ہے۔ دیکھو فراز، ہم مالی طور پہ بہت پریشان ہیں، تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ہماری مدد کرو، میرے بچوں کو اس وقت بہت سخت پیسوں کی ضرورت ہے۔ کون سے حق کی بات کر رہی ہیں آپ؟ کیسا حق؟ ابا مرتے وقت یہ گھر فراز کے نام کر گئے تھے، لہٰذا آپ کا تو اس میں کوئی حصہ بنتا نہیں، اور آج تک ہم آپ کی جتنی بھی مدد کرتے آئے وہ آپ کے حصے سے بڑھ کر ہی دیا ہے شاید ہم۔ آپ کا جہیز بھی جب شادی کے وقت دیا گیا تھا وہ مفت میں تو نہیں بن گیا تھا نا؟ فراز آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ آپ کی بہن یہاں کھڑے کھڑے ہمیں ذلیل کر رہی ہیں اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے۔ آسما، ویسے تمہیں یہ بات کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے تمہیں اپنے منہ سے اپنا حصہ مانگتے ہوئے۔ کیا تمہارے شوہر اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ خود تو بے روزگاری کا بہانہ بنا کے گھر پہ بیٹھ گیا اور تمہیں بھیجا ہے یہاں کہ جاؤ جا کے بھائی کو ذلیل کرو کیونکہ وہ تمہارا حق کھا کے بیٹھا ہوا؟ دیکھو میرے پاس اب تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، آج سے تمہارا میرا ہر رشتہ ختم، آئندہ میرے پاس کبھی مت آنا۔ سن لیا؟ ہو گئی تسلی؟ اب آئندہ میرے گھر میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چلے باہر۔
बात है बेटा, क्या अली को बहुत नुकसान हुआ है कारोबार में? हाँ अम्मी, सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम अपना सारा जेवर और पैसा लेकर फौरन मेरे पास आकर रखवा दो। ठीक है, अगर अली को कोई भी नुकसान हुआ तो वो उसे खुद संभाल लेगा, और कारोबार का क्या है, वो तो फिर से दोबारा खड़ा हो जाएगा। मगर एक दफा तुम्हारा जेवर बिक गया ना, तो फिर वो दोबारा नहीं बन सकता, और तुम उसके कहने में आकर बेच दोगी। ठीक है अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। मैं कल ही आकर आपको सारी चीजें दे दूंगी। खुदा हाफिज बेटा। अब आप बताएं मैं क्या करूं? आपके कहने में आकर मैंने सब कुछ किया था, और देखें आप, अली और उसकी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने लगा अगर वापस आना है तो अपने सारे जेवर लेकर आओ, या तो अपने बाप से हिस्सा लो, वरना तलाक दे दूंगा। मैं खुद अली से बात करूंगी, और उसकी माँ को तो मैं देख लूंगी। क्या हमने तुम्हें इतना जहेज इसलिए दिया था कि तुम्हें नसीब भी ना और वो लोग उसे बेच खाए? बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। क्यों इसकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो? और वैसे भी ये तुम्हारे दिए हुए उल्टे सीधे मशवरों का नतीजा है जो ये आज इस हाल में यहाँ बैठी है। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अब हम लोग करेंगे क्या? जो कुछ हमारे पास था वो तो इसकी शादी पर हमने दे दिया। अब अगर कुछ बचा है तो सिर्फ ये घर। अच्छा, आज अपनी बेटी की बात आई तो ये घर याद आ गया? कल कला तुमने किसी और की बेटी को झूठ बोल के धक्के दे के बाहर निकाला था। ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, मेरी बहन का भी इसमें हिस्सा है, और अब मैं उसे उसके हक से महरूम नहीं करूंगा। बहन और बेटियां एक ही नस्ल और एक ही खून से होती हैं, इसीलिए उनके दुख भी साझे होते हैं। मजहब जहेज देने की मुमानियत करता है, उनका शरई हक देने से नहीं। ना इस वक्त तुम मेरे तो गरीब खाने की किस्मत जाग उठी आज। कैसी बात? अल्लाह का शुक्र है भाई, मुझे इस हाल में रखे बहुत से बहुत बेहतर। कैसी? मैं ठीक हूँ बाजी, बहुत अच्छी हूँ, मगर आपसे कहा हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा बाजी। लालच और हिरस की पट्टी मेरी आंखों पर बन चुकी थी, और जब वो फटी तो क्या देखती हूँ, मेरी अपनी बेटी उस कुएं में गिरने लगी थी जो मैंने आपके लिए तैयार किया। मुझे माफ कर देना मेरी बहन। कभी भी कोई इंसान किसी और का हक खाकर सुकून से नहीं रह सकता। ये अब्बा के घर में तुम्हारे हिस्से की रकम है, ये मुझ पे मेरे अल्लाह और मेरे वालिदैन का कर्ज था जिसे मैंने इसी दुनिया में चुका दिया। देख लें बाजी, प्लीज। जनाब उलमा कराम हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। मुफ्ती अकमल साहब, क़िबला मौलाना मोहम्मद रज़ा दाऊदानी साहब, बहुत शुक्रिया। आप लोग भी सवाल भेज सकते हैं ट्विटर आईडी पे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हम वही सवाल शामिल कर पाएंगे क्योंकि ज़ाहिर है मुख्तसर वक्त होता है जो बिल्कुल इसी मौजू से मुताल्लिक़ हो। ट्विटर आईडी WASEMBADAMI पर। मुफ्ती अकमल साहब पहले तो ये बताइएगा, नहीं हम ये देखते हैं कि एक रिवाज होता है कि सबको अपना हक चाहिए होता है, अपना फ़र्ज़ कोई अदा नहीं कर रहा होता, तो किसी को उसका हक, यानी पहले तो मैं इस पहलू पे आप गुफ्तगू फरमा दीजिए कि किसी को उसका हक ना देना, ख़ास तौर पर जब वो हक जो है वो किसी बिल्कुल अपने से मंसूब हो। मसलन हम ये कहानी बहुत देखते हैं कि घर का कोई बड़ा चला गया है और बहनों को फिर हिस्सा नहीं मिल रहा, और उसकी वजूहत इस तरह की बताई जाती हैं। क्या कहेंगे सर? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर पहले भी गुफ्तगू हुई थी। असल में तमाम जो झगड़े और मसाइल पैदा होते हैं ये अक्सर बड़ों के शरई रहनुमाई हासिल ना करने की बिना पर होते हैं। वो बाद औक़ात अपनी ज़िंदगी में गैर मुनसिफ़ाना से तकसीम कर देते हैं, जिससे बाद में वारिस अपना हक़ से महरूम रह जाता है। सही है। या ऐसी वसीयतें कर देते हैं
کہ جو وارثوں کے حق میں کی جاتی ہیں، حالانکہ حدیث میں ہے لا وصیۃ للوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، وصیت تو غیر وارث کے لیے ہوتی ہے، وارث کا حق تو اللہ نے خود مقرر کر دیا ہے۔ یعنی کسی کی اگر 100 روپے کی جائیداد ہے مثلاً، تو اس میں سے کتنا کس کو جائے گا وہ نہیں بتا سکتا اپنی زندگی میں، یا بتا سکتا ہے؟ وہ نہیں بتا سکتا نا، وہ تو شریعت نے فارمولا دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اچھا اسی کے حساب سے جائے گا۔ لیکن جیسے اب کوئی شخص چاہتا ہے چلو فلاں مدرسے میں دے دوں، فلاں بیوہ کو، میری بھانجی کو مل جائے، جو غیر وارث ہے، تو وہ تہائی مال میں سے دیتے ہیں، 1/3 میں سے۔ اچھا، یعنی 100 روپے کا مال ہے تو 33 روپیز کا وہ اختیار رکھتا ہے۔ جب کوئی شخص وصال کرتا ہے نا، سب سے پہلے اس کے مال میں سے تجہیز و تکفین ہوتی ہے، کفن دفن اس کے مال، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ پھر قرضہ، اگر اللہ کا قرضہ ہے یا مخلوق کا، اللہ کا مطلب جیسے زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کی تھی پتہ ہے گھر والوں کو، یا مخلوق کا قرضہ وہ ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تیسرا پھر وصیت ہے کہ اگر اس نے غیر وارث کے لیے وصیت کی ہے تو وہ ادا کی جائے۔ سمجھا دیں وارث اور غیر وارث طرح۔ مطلب وارث وہ کہ جس کے حصے شریعت نے مقرر کیے ہیں، وہ وارث ہے، اس میں ماں ہے، باپ ہے، بیٹا بیٹی ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے، ٹھیک۔ اور اگر صرف بیٹیاں ہیں تو پھر بھائی بہن بھی بن جاتے ہیں، اگر بیٹا ہوتا ہے تو بھائی بہن کو محروم کر دیتا ہے۔ اچھا، جب رشتے بتائے جاتے ہیں نا تو یہ میت کے حوالے سے ہوں گے، ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ شوہر کا مطلب مرنے والے کا، بیوی مری ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہن بھائی جب ہم کہیں گے اس کا مطلب میت کے بہن بھائی، بیٹا بیٹے کہیں گے میت کے بیٹا بیٹی، یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو شریعت نے جو حصے مقرر کیے ہیں یہ قرآن میں موجود ہیں، حدیث میں موجود ہیں، یہ وارث کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ غیر وارث، ان کے لیے وصیت ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں۔ اب یہ ہوتا بس وہ جو عرض کیا کہ بڑے جو ہیں وہ بعض اوقات جیسا غلط کر جاتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ جتنے موجودہ ورثاء ہیں ان سب کو شمار کر کے کسی اچھے دارالفتہ سے فتویٰ لے لیں کہ اگر میں آج فوت ہوتا ہوں کس کو کتنا ملے گا، وہ لے کے رکھ لیں اور بتا دیں بھی مروں تو اس کو دیکھ لینا، اور فرض کر لیں درمیان میں کوئی اور فوت ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی، دوبارہ لے لیں فتویٰ اس کے اوپر، بھائی اب یہ فوت ہو گیا، کوئی تبدیلی آئے گی تو یہ تبدیلی ہو گئی، نیا فتویٰ لے کے رکھ دیں، اب وہ فوت ہوں گے تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ نے بتایا کہ یعنی جتنا بھی اس کا مال ہے اس کا جو 1/3 ہے یعنی 33% ہے، اس میں اس کو اختیار ہے مرنے والے کو کہ وہ کسی غیر وارث کو بھی دے سکتا ہے۔ جی بالکل، یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے کوئی قید نہیں ہے نا کہ کوئی، یعنی یہ فارمولا صرف کسی کروڑ پتی یا لکھ پتی پہ اپلائی نہیں ہوگا، کسی کی جائیداد 1.5 لاکھ روپے سب ملا کے اس کو بھی یہی کام کرنا چاہیے، اس میں بھی ایسے۔ ٹھیک، کیا ہے اس میں ذرا فقہی پہلو سے بھی اور اخلاقی پہلو سے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے مفتی صاحب اجازت دیں گے کہ میں تھوڑا سا اختلاف اس میں کروں۔ ایک گزارش یہ ہے کہ فقہ جعفری کے اعتبار سے ایک شخص جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس بات کا اس کو حق ہوتا ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو بنیادی واجب خرچے ہیں وہ تو نکلیں گے، جس کے اندر جو تجہیز، تکفین اور قرض، مالی واجبات، خدا کے حقوق، بندوں کے حقوق، جو بھی رہ گئے سب سے پہلے وہی مائنس ہوگا اس میں سے، وہ تو سب سے پہلے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس نے وصیت کی ہے، وصیت کے اندر فقہ جعفری میں گنجائش ہے کہ کسی کے لیے بھی وصیت کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ ورثاء کے لیے بھی وصیت کی جا سکتی ہے۔ مثلاً بعض اوقات ایک مرنے والا یہ محسوس کر سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، مثلاً میں اپنی بیوی کے لیے ہی وصیت اگر کر دوں تو چونکہ اس کا حصہ کچھ کم ہے تو اس کو زیادہ کمک ہو جائے گی، وہ یہ کر سکتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کل میں سے ہو سکتی ہے 1/3۔ اچھا، 1/3 والا فارمولا ہے، وہ تو وہی رہے گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مثلا 3 کروڑ اگر وہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو 1 کروڑ کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے۔ وہ وصیت وہ اپنی بیٹی کے لیے بھی کر سکتا ہے، اپنی بیوی کے لیے بھی کر سکتا ہے، مدرسے کے لیے بھی کر سکتا ہے، اسپتال کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ میری بیٹی کو مثلا جو کیلکولیٹ فارمولا شریعت نے بتایا وہ اس کے حساب سے اتنے ملیں گے، لیکن یہ اضافی جو 33% اس میں میرا رائٹ ہے، یہ بھی میں پورے کا پورا اس کو دیتا ہوں، اس میں سے اتنا اس کو دیتا ہوں، یہ رائٹ ہے۔ کسی اور رفائی کام کے لیے، فلاحی کام کے لیے کر سکتا ہے، کسی بھی حلال کام کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس کی میراث کی تقسیم ہے اس کے حوالے سے جو شریعت کا فارمولہ ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنی جگہ پر اپلائی ہوگا کہ جو مرنے والا ہے اس کی بیوی ہے تو اس کا اپنا ایک حق ہے، وہ تو اس کو ملا ہی گا۔ باقی جو ورثاء ہیں اس کی 3 کیٹیگریز ہمارے یہاں ہوتی ہیں کہ پہلا گروہ، دوسرا گروہ اور تیسرا گروہ۔ اگر پہلا گروہ ہے اس میں سے ایک فرد بھی موجود ہے تو دوسرے گروہ کی باری نہیں آئے گی، اور دوسرے گروہ تک اگر باری گئی تو پھر دوسرے گروہ میں اگر ایک فرد بھی ہے تو تیسرے گروہ کی باری نہیں آئے گی۔ تو پہلا گروہ جو ہے، جو عام طور پر جو کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر پہلے گروہ میں ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے کہ ماں باپ اور اولاد، یہ پہلے گروہ کے اندر آتے ہیں۔ اولاد اگر نہیں ہے کوئی ایک بھی تو پھر اولاد کی اولاد، یہ بھی پہلے گروہ ہی کے اندر مانی جاتی ہے، یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ تو اب جو بھی ظاہر ہے کہ حصہ جس کا ہے نا اس کو ملنا چاہیے۔ مسئلہ سارا یہ آتا ہے کہ جب انسان لالچ کا شکار ہو جائے، امیر المومنین فرماتے ہیں احواء تتبع،
کہ جب خواہشات کا اتباع شروع ہو جاتا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ اپنی جیب میں آ رہا ہو تو اچھا لگتا ہے، دوسری جیب میں جا رہا ہو تو برا لگتا ہے، اگرچہ وہ دوسرا جس کو ہم دوسرا کہہ رہے ہیں وہ خونی رشتہ دار ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود اس وقت انسان طوطا چشم بنتا ہے، بے مروتی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، جس کے بعد بھی سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ اگر اس موقع پر انسان خدا کے فیصلے کے آگے سرنڈر کر لے، جس بھی فقہ کا وہ ماننے والا ہے اس کے مطابق اس کے حساب سے کر لے، اگر وہ سرنڈر کر دے نا تو دل بھی بڑا رہے گا، خوشی بھی رہے گی، اطمینان بھی رہے گا، اور ہر ایک مطمئن ہوگا کہ مجھے میرا حق مل گیا۔ اور اس کی عملی صورت آپ بھی اگری کرتے ہیں کہ یہ ہے کہ اپنے فقہ کے اعتبار سے جو بھی مدرسہ ہے، فقہائے کرام ہے، علماء کرام ہے، ان کو بتا دیں کہ ہماری یہ صورتحال حساب سے ہماری کیا کیلکولیشن بنتی ہے۔ اس سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی ہے کہ انسان جب زندگی میں یہ ساری ڈسکشن ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی مرنے کی بات نہ کریں، کیوں مرنے کی بات نہ کریں؟ مرنا نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کو زندگی ہی کے اندر ڈسکس کر لیں تاکہ بعد کے لیے سارے پرابلمز حل ہو جائیں، سمجھ میں آ جائے کہ کس کا کیا حق ہے اور کیا وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، اس کا بھی وہ فیصلہ کریں۔ اچھا، ویسے ظاہر ہے ہم اس پروگرام میں اخلاقی موضوعات پہ بات کرتے ہیں، نہ کہ فقہی، لیکن یہ موضوع ہے بڑا پیش آنے والا۔ ایک سوال مجھے اور اجازت دیجیے کہ یہ تو آپ نے ایک آئیڈیل سچویشن بتا دی کہ مرنے والا پہلے سے سب کچھ کر دے، ایک صاحب ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا، ہارٹ فیل ہوا، مر گئے، 1 کروڑ کی جائیداد ہے، اس کا کیا ہوگا؟ مطلب اب یہ کہ کیونکہ لوگوں کو تو عام طور پہ یہ مسائل معلوم نہیں ہوتے تو وہ کسی اچھے دارالافتاء سے رجوع کریں اور ان کو بتائیں بھائی یہ ہماری نظر میں یہ ورثہ ہیں، کیونکہ بعض اوقات جس کو وارث سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ وارث ہوتا نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا، اور بعض اوقات ہو رہا ہوتا ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ مثلا ایک شخص فوت ہوا، اس کی 2 بیٹیاں ہیں صرف، صحیح ہے، اور اس آدمی کے بھائی بہن بھی ہیں۔ اب فقہ حنفی کی روشنی میں اگر صرف بیٹیاں ہوں تو بھائی بہن بھی حصے دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بیوہ یہ سمجھتی ہے چونکہ میرے شوہر کا ہے، یہ تو سب میرا ہے، یہ میرے بچوں کا ہے، تو وہ ان کو محروم کر دیتی ہے عموماً۔ تو اس لیے معلوم کرنا چاہیے اس کی چونکہ ڈیٹیلز ہیں تو پھر جی ہاں بالکل جائیں، اور جی ہاں یہ خود از خود نہیں ہو سکتا، آپ معلوم کریں گے تو وہ مکمل حصے بھی نکال کے بتائیں گے، ڈیوائڈ کر دیں گے، اس کو اتنے لاکھ ملے گا، اس کو اتنا لاکھ، سب کلیئر ہو جاتا ہے۔ آپ کی یہ رائے ہے اس میں؟ میراث کے مسائل حساس ہیں، سینسیٹیو ہیں، اور اس کے اندر کمپلیکیشنز بھی ہیں۔ مشورہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کا بھی یہ مسئلہ ہو نا تو اگر انتقال ہو گیا ہے، نہیں طے کیا، پہلے سے نہیں سمجھا، تو مرنے کے بعد جتنے ورثہ ممکنہ طور پر نظر آ رہے ہیں وہ سب کے سب مبینہ ورثہ، حقیقی ورثہ بننے سے پہلے طے کر لیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارا یہ حق ہے، ہمارا یہ حق ہے، اور دل کھلا رکھیں اس کے اندر، یعنی دل جتنا چھوٹا کریں گے نا اتنا زیادہ کمپلیکیشنز بڑھیں گے۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ تو فقہی بات ہو گئی، اس سے ذرا ہٹ کے بھی، یعنی سر ہم نے اس خاکے میں بھی دیکھا کہ بھائی اگر ایک لمحے کو فرض کر لیتے ہیں، یہاں تو معاملہ دوسرا نظر آ رہا تھا، لیکن فقہی طور پر اگر ایسا بھی ہے کہ آپ نے اپنا حصہ لے لیا ہے اور اس نے بھی اپنا حصہ لے لیا ہے، اب بہن ہے اس کو گھر میں اگر کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں تو ایسے میں انسان کو صرف فقہی مسئلہ کھول کے رکھنا چاہیے۔ یہاں تو میں کہہ رہا ہوں معاملہ اور ہی تھا، لیکن اگر ہو بھی کہ بھائی یہ اس حساب سے میرے اتنے لاکھ اور آپ کے اتنا مدد ہو گیا ہے، چلے بھائی بس ہو گیا آپ کا، یا پھر یہ کہ بہن ہے ٹھیک ہے تو بس کیا فرق پڑ جاتا ہے اگر تھوڑا؟ مطلب یہ مسائل بھی فقہ کے تابع ہی ہوتے ہیں، کیونکہ فقہ جو ہے نا قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ ٹھیک، تو فقہ یہ کہتا ہے کہ اگر ماں باپ محتاج ہیں یا بھائی بہن تو ان کا نان نفقہ باقاعدہ مقرر کیا جائے۔ اچھا اچھا، تو اسے اخلاقی پہلو نہیں ہے، اس کا فقہی پہلو ہے۔ فقہ کوئی قرآن حدیث سے ہٹ کے علیحدہ چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے نچوڑ کو فقہ کہتے ہیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ فقہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ شرعی مسائل، اللہ اور رسول کا وہ حکم جو قرآن و حدیث سے اخذ ہو رہا ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اور یہ ہمارا اتنا کامل مذہب ہے، یہ چیلنج ہے، ہر مذہب کو چیلنج ہے کہ جتنا ہمارا مذہب اسلام کامل ہے کوئی اپنے مذہب کو دکھائے، الحمدللہ، جتنے ہمارے نبی کی زندگی محفوظ ہے اتنا کسی نبی کی زندگی دکھائیں۔ تو یہ ویسی عقلی لحاظ سے بھی دیکھیں تو سب سے کامل و اکمل مذہب ہے۔ تو اس لیے اگر ماں باپ محتاج ہیں یا بھائی بہن محتاج ہیں، ان کے کہنے سے پہلے آپ کو ان کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ یہ ان پر واجب نہیں ہے کہ وہ آ کے مانگیں، لیکن آپ پر واجب ہے، ہم پر واجب ہے کہ ان کی مدد کریں۔ یہ عمومی طور پہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آ کے ہاتھ پھیلائیں، عزت نفس کو مجروح کریں۔ اب جیسے وہ زوجہ کھڑی ہو گئی اور انہوں نے بدتمیزی کی، وہ میرے بیوی بچوں کے سامنے پہلے ذلیل ہوں پھر میں کروں کچھ، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ بلکہ ان کو چاہیے، اب ہمارے اکابرین کو دیکھیں، پرانے زمانے میں اگر کوئی غریب ہوتا تھا تو وہ دراہم اور دنانیر کی تھیلی بنا کے رات کو اس کے صحن میں ڈال دیا کرتے تھے، اور اس میں پرچی رکھتے تھے کہ اگر قبول کر لیں تو آپ کا ہم پر احسان ہوگا۔ ان شخص کو پتہ نہیں چلتا تھا کون ڈال گیا، وہ اتنے ایک دوسرے کے حالات سے واقف تھے۔ تو کم از کم اپنے بھائی بہنوں کے حالات سے تو سبھی واقف ہوتے ہیں، اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے۔ چلو پڑوسی کا رہ گیا، دوست کا رہ گیا، ایک الگ چیز ہے، لیکن سگے بھائی بہن، اور پھر یہ پیسہ رکھ کر کیا کریں گے؟ یہ کہیں نہ کہیں نکل جائے گا، کہیں نہ کہیں نکلے گا، یا فضولیات میں نکلے گا، یا اپنے کہیں ایسی جگہ خرچ کر لی جو اس سے کم امپورٹنس رکھتی ہے، تو آخرت میں حساب کتاب ہوگا اس کا۔ اس لیے ان کا حق بھی دینا چاہیے اور مدد کرنی چاہیے۔ میں یہی بات کہ انہوں نے بڑا آرام سے کہہ دیا نا ساکے میں کہ بھائی
مرتے وقت ابا جو فراز کے نام کر گئے تھے گھر، تو اب بہن کو نکالو ختم. ہوتا یہی ہے کہ کئی دفعہ کسی چیز کو چھپانے کے لیے کسی نہ کسی حوالے کو پیش کر دیا جاتا ہے. ہاں اسی لیے امیر المومنین کا بہت پیارا جملہ ہے کہ یؤخذ من ھذا ذیس و من ھذا ذیس فیمزجان، کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ باطل باطل ہی کے عنوان سے سامنے آئے اور حق حقی کے عنوان سے سامنے آئے. آپ دیکھیں گے کہ بازار کے اندر بھی جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں نا جو ملاوٹ والی ہو، ریپر اس کا بہت اچھا ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو کوٹنگ ووٹنگ ہوگی وہ بہت اچھی ہوگی، عنوان بھی بہت اچھا ہوگا. تو معاملہ یہی ہوتا ہے کہ حق کو اور باطل کو ملا کر پیش کیا جاتا ہے، ان کے نام کر گئے تھے تاکہ بات کرنے کی گنجائش ختم کر دی جائے. لبادہ اڑا دیا جاتا ہے اس کو. خدا سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے. تو انسان اگر خوف خدا رکھتا ہو، تقویٰ اس کے دل میں ہو، تزکیہ نفس تھوڑا بہت بھی اگر اس نے کیا ہو، تو پھر کبھی بھی وہ ان حرکتوں کو اختیار نہیں کرے. کیا کہنا ہے آخری ایک سوالات وہ ٹویٹر پہ بھی آ رہے ہیں، تو اب ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ایک انداز سے ہے کہ اگر کوئی پہلے اپنا حق معاف کر دے، بعد میں وہ ضرورت مند ہو جائے، تو اب کیا وہ یہ حق رکھتا ہے کہ اپنا معاف کیا حق واپس مانگ لے؟ دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے تقسیم اور ایک ہے مال. ٹھیک ہے. تقسیم حق شرع ہے، ٹھیک ہے. مال وارث کا حق ہے. تو اگر کسی وارث نے معاف کر دیا تو وہ معاف کرنے سے حق شرع باطل نہیں ہوگا. اچھا، وہ رائٹ رہے گا اس کا، یعنی وہ دوبارہ رجوع کر سکتا ہے. اچھا یہاں بھی ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے نا، ابا کی لاش پڑی ہے، بہنوں سے معاف کر دو، بہنیں کہتی ہیں معاف کیا، یا بھائی رونے لگ جاتا ہے، اور دیگر معاملات، بہنوں کو کہتے ہیں بھائی تمہارے تو شوہر ہیں، سب کچھ ہے، بھائی ان کے بھی تو مسائل ہیں. اچھا پھر ان کو دینے میں دل تنگ ہونے لگ جاتا ہے، نہیں یہ تو دوسرے گھر میں چلا جائے گا. بھائی جس کا ہے اسی کے گھر میں جائے گا نا، وہ بہن کا ہے وہ جہاں جائے گا اس کو خرچ کرے، آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی. تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ زبردستی معاف کروا لیتے ہیں. اور اگر جیسے اب اس میں بھی تھا کہ وہ بہن نے اگر مطالبہ کیا تو اس کو ٹارچر کرتے ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی، تم مطالبہ کر رہے ہو، بھائی اس گھر سے نکل جائے. یعنی بھائی تو یہاں رہے آرام سے، بہن تکلیف میں رہے، وہ صحیح ہے، لیکن بھائی نکل جائے باہر تو پتہ نہیں قیامت آئے گی، کورونا اور پھیل جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا. اس کے اندر گزارش یہ ہے کہ بالکل جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ زبردستی معاف کروانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو اس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے، اس کا مطالبہ کرنا وہ بھی بالکل برحق ہے، اور اگر مطالبہ وہ کرے تو اس کو ذلیل کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں. اب ہم ایک کیس وہ فرض کرتے ہیں کہ مفتی صاحب نے ڈسکس کیا کہ برضا و رغبت اگر وہ معاف کرنا چاہے تو فقہ جعفری میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ اگر برضا و رغبت بھائی معاف کرنا چاہے، بہن معاف کرنا چاہے، تو پھر وہ دستبردار ہونے، ایک مرتبہ وہ دستبردار ہو جائیں تو پھر اس کے بعد وہ اس کو واپس نہیں دوبارہ کلیم نہیں کر سکتے. ایک منٹ بس اس میں تھوڑا سا، ہمارے یہاں کیا ہے، پہلے معاف نہیں کر سکتے، لے کر اگر چاہیں تو دے دیں. ہاں ٹھیک. اور میں کہتا ہوں یہ لے کر دینا بڑا مشکل ہے. بہن ویسے معاف کر دے گی لیکن 50 لاکھ کی گڈیاں رکھی اب معاف کر. وہ کہہ رہے ہیں بریک کا وقت ہو گیا، لیکن میرے خیال میں بس بڑا آسانی سے بتا دیں، اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں وصیت نہیں کر کے گیا تو اس کی سب سے بڑی اولاد اس کی جگہ وصیت کر سکتی ہے. اس کی جگہ اس کی جگہ تو نہیں ہوتا نا، ایک شخص وصیت تو وہی کرے گا نا، وصیت وہ خود کرے گا. اور جیسے کہ یہ بات پہلے بھی آئی تھی، وصیت اٹ سیلف مستحب ہے، صحیح، واجب ہمارے یہاں بھی نہیں ہے. وہ شاید مس انڈرسٹینڈنگ ایک دفعہ ہوئی تھی، ہمارے یہاں بھی مستحب ہے، لیکن مستحب ہونے کے بعد بعض صورتوں میں واجب ہوتی ہے. مثلا معلوم ہے کہ یہ مال کہیں پڑا ہوا ہے اور اگر اس کے بارے میں اس نے نہیں بتایا وہ مال ضائع ہو جائے گا، تو پھر اس صورت میں وہ دوسرا عنوان آ جاتا ہے اور واجب ہو جاتی ہے. ورنہ کوئی مر گیا تو اس کا بیٹا تو وصیت نہیں کرتا نا کہ ابا چلے گا میں بتاتا ہوں کتنے ایسے کس پہ جائے گا، تو نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. رحمت کبریا بہر خلق خدا بن کے ایک آسرا